بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے طلباء اسائنمنٹ، خاکہ تحقیق، آرٹیکل، تھیسس یا کوئی بھی ایسی تحریر جو طالب علم کا خود ذاتی کام ہوتا ہے اور اس کے ڈگری کے حصول کے لیے وہ کام کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہوتا ہے، تو ایسا کام خود کرنے کے بجائے کسی دوسرے سے ٹھیکے پر کروا دے اور اس کو اپنے نام سے پیش کرے، کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ اور اس پر لی گئی اجرت کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو طالب علم کو بذات خود کرنا چاہیے، خود سر انجام دینا چاہیے، اور جس کی بنیاد پر اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کی صلاحیت کا باقاعدہ امتحان جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کاوش کو آگے بائی نیم جمع بھی کرواتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر یہ جب کسی اور کا کام اٹھا کر اپنے نام سے جمع کروائے گا تو یہ صراحتاً جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، علمی سرقہ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور یہ سارے ہر قسم کے گناہ اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ کچھ نااہل قسم کے لوگ وہ عوام پر مسلط ہوں گے، میرٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور محنت والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور تعلیمی رجحان کا فقدان ہوتا چلا جائے گا، صلاحیتیں گم سم ہو کر رہ جائیں گی، اور اس طرح کے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی زیادہ افسردگی پیدا ہوگی، نالائقی، نااہلی ہر طرف اس کی برمار ہوگی، اور لوگ انہی چیزوں کے اوپر تکیہ کر کے وہ پڑھنا لکھنا محنت کرنا چھوڑ دیں گے اور یہی ٹھیکیدار ڈھونڈیں گے اور ٹھیکوں پر اپنا کام چلاتے رہیں گے۔ تو ظاہر بات ہے یہ انتہائی غلط بیانک طریقہ ہے، اور اس طرح دی گئی کمائی پیسے اور حاصل کیے گئے پیسے، اس کے بارے میں اہل علم دو طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ حضرات اس کو مکروہ تحریمی حرام کے قریب سمجھتے ہیں، اور کچھ حضرات صراحتاً اس پر حرام کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو قسم کے حکم ہمیں مل رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ صورت میں نے بیان کی ہے نا کہ جب طالب علم یہ سارا کام کسی اور سے کروا کر یا اس کا کافی حصہ کسی اور سے کروا کر اپنے نام موسوم کرتا ہے، لیکن اس میں ایک دوسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کام تو خود کیا ہے، اس نے متن خود لکھا، اس کا شرح وغیرہ جو بھی چیزیں، لیکن سیٹنگ، فارمیٹنگ، اصلاح اغلاط، تکنیکی چیزیں بعض ہوتی ہیں، اس میں ہر آدمی کو مہارت نہیں ہوتی، تو وہ کسی ماہر سے کروا دیتے ہیں اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، تو یہ دوسرا کام، یہ والا سلسلہ جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرفاً اس کا رواج اور معتاد ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، عادت اور عرف رواج عام طور پر یہی ہے کہ تقریباً 70-80% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا یہ سیٹنگ فارمیٹنگ تکنیکی جو کام ہوتے ہیں، اصلاح اغلاط وغیرہ کا، یہ کسی اور سے بھی کرواتے رہتے ہیں، تو اس کا ایک رواج ہے، اور اس کو ادارہ یا تعلیمی اعتبار سے نہ ہی اس کی صلاحیتوں کے کم ہونے یا فقدان کا سبب ہوتا ہے یہ، بلکہ اصل تو وہی ہے نا کہ وہ تحقیق اس نے ریسرچ جو کی ہے اس نے خود کی ہے، باقی تکنیکی چیزیں کسی کو آئیں گی، کسی کو کم آئیں گی، کسی کو زیادہ آئیں گی، تو اس میں ضرورت کسی دوسرے کی پیش آتی رہتی ہے انسان کو، یا کمپوزنگ کروانی ہے اس طرح کی، تو ظاہر بات ہے یہ سلسلے جائز ہیں دوسرے سے کروانے، اور اس کو اجرت دینا، اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن وہ پہلا جو معاملہ ہے وہ قطعاً صحیح نہیں ہے، اور اس کا حکم میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔